اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر بعض صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور سامنے ایک ایسا درخت ان کو نظر آیا جو خشک ہو چکا تھا، اس کے پتے بھی خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی تھی۔ آپ نے وہ چھڑی اس درخت کو ماری، اس کی ٹہنی کو ماری تو پتے جو تھے وہ کیا ہونے لگے، گرنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ خشک تھا اور پتے بھی خشک تھے۔ تو جو ہی چھڑی ماری تو سارے پتے جو تھے کیا ہوئے، گرنا شروع ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، ایسے گرتے ہیں، ایسے ختم ہوتے ہیں جس طرح اس خشک درخت سے پتے جو ہیں وہ گر رہے ہیں۔ اور ذکر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی صبح شام کا وقت مقرر نہیں ہے، اور انسان کسی بھی وقت ذکر اذکار کر سکتا ہے، اور وہ زبان کے اوپر بھاری بھی نہیں ہے، بڑے مختصر الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے میزان کے اندر وہ انتہائی وزنی ہے۔ ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ضرورت ہے کہ وہ وضو کرے اور امام کا انتظار کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر سنن پڑھے۔ ایک وقت چاہیے اس کو نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ذکر اور اذکار کے لیے کوئی بھی وقت ہو، چاہے وہ کام کر رہا ہے، چاہے وہ چل رہا ہے، چاہے وہ گاڑی میں ہے، بیداری کے حالت کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اور یہ میزان کے اندر جو ہے انتہائی بھاری ہے۔ اور سلف صالحین کے ہاں یہ جو چیز ہے انتہائی قوت اور طاقت کا باعث ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی صحیح طریقے سے مجھ سے نہیں ہو سکتی، مجھے کچھ آپ ایسے الفاظ بتا دیں جن کو میں پڑھتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں عطا فرمائے اور میرے گناہ ختم فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اس بزرگ اور اس بوڑھے کو۔ تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ جلدی مت کیجئے، آپ مجھ سے سنیے، میں نے یاد کر لیا، آپ مجھ سے سنیں اور پھر مجھے بتائیں کہ مجھے واقعی اسی طریقے سے یاد ہیں کہ نہیں جس طرح آپ نے بتایا۔ اس نے پھر اللہ کے رسول کو سنایا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ سنا لیے تو پھر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سارا کا سارا ذکر جو ہے اللہ کے لیے، میرا اس میں کیا حصہ ہے؟ مطلب میں کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمدللہ، اللہ کی تعریف ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف ہے، واللہ اکبر، اللہ کی تعریف ہے، ولا حول ولا قوت، یہ ساری تو اللہ کی تعریف ہو گئی، تو میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ 5 چیزیں اور بتا دی۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو سناتا ہوں جو الفاظ آپ نے مجھے بتائے ہیں، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ وہی میں نے یاد کی۔ پھر وہ اس نے دہرایا، اللہ کے رسول نے تصدیق فرمائی۔ تو پھر اپنی ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے جا رہا، جب وہ گیا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بوڑھا شخص آیا تھا، دونوں ہاتھ اس کے خالی تھے، لیکن اب جو جا رہا ہے یہ زمین و آسمان کے خزانے اپنے ہاتھوں میں لے کر جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ الفاظ کتنے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے خزانے وہ لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ ذکر کتنی ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر انسان اور مسلمان جو ہے اپنی زبان کو تر رکھے، یعنی کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ، زمین و آسمان کے خزانے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو 4 چیزیں ہیں، یہ 4 الفاظ یا 4 اذکار، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں۔ اب سورج کی کرنیں کس کے اوپر پڑتی ہیں؟ زمین کے جتنے خزانے ہیں، زمین کے اوپر جتنی معدنیات ہیں، زمین کے اوپر جتنی نعمتیں موجود ہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہیں یا نہیں، ان کے اوپر سورج ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تمام خزانوں سے، مطلب سونا، چاندی، ہیرے، اور اب کچھ بھی آپ دیکھ لیں زمین کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان سے یہ 4 کلمات بہتر ہیں۔ کتنا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر جو ہے، اس ذکر کی وجہ سے شیطان کی پشت کے اوپر کوڑے برستے ہیں۔ کس پر؟ شیطان کی پشت کے اوپر کوڑے برستے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ سخت کوڑا جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو مسلمان اس کا ورد کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے، یہ سخت ترین کوڑا ہے جو شیطان کی پشت کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ یہ کلمہ مسلمان کو طاقت دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، اور اس کے شیطان کو کمزور کرتا ہے۔ اب اندازہ کریں جب ایک ہمارا دشمن جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو کیا مقابلے کے لیے آئے گا؟ انسان کو بہکا سکتا ہے، پھر انسان کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب انسان کی زبان جو ہے وہ ذکر و اذکار سے تر رہے اور ذکر کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی، کوئی ٹائم بھی نہیں، جب انسان کی پشت کے اوپر کوڑے پڑتے ہیں اور برستے ہیں تو وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور مسلمان طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو گمراہیوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ سارے اگر مسلمان ذکر اذکار کرے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو بڑے گناہ ہیں ایک دفعہ سچی توبہ کے ساتھ مسلمان استغفار کرے تو سارے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہیں ختم ہو جاتے۔ کتنے ہلکے الفاظ ہیں زبان پہ، کتنے ہلکے الفاظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف الحمدللہ، کتنا؟ الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا میزان جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کیا پڑھنے سے؟ الحمدللہ ایک مسلمان پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے جو نیکیاں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا میزان کتنا بڑا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا میزان اتنا بڑا ہے کہ اس میں 7 زمینیں اور 7 آسمان آ سکتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ میزان کے اندر، میزان اتنا بڑا ہے جو اللہ رب العزت نے میزان لگانا ہے، جو ترازو لگانا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اس میزان میں آ سکتے ہیں. اور ایک مسلمان جب سچے دل کے ساتھ الحمدللہ پڑھتا ہے اور یہ ذکر اپنی زبان پر لاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو نیکیاں ملتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کا میزان بھر جاتا ہے.